بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طالب علموں، آج ہم 12ویں جماعت کے پہلا چیپٹر مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ عزیز طالب علموں، جب بھی آپ کے ایگزام میں سوال آتا ہے، ہر چیپٹر سے ایک سوال لازمی آتا ہے اور اس سوال میں آپ نے مصنف کا نام اور عنوان ضرور لکھنا ہے۔ مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کا مصنف ہے شبلی نعمانی۔ شبلی نعمانی۔ مشقی سوال نمبر 1 ہے، 145 ہجری سے پہلے مسلمانوں کا طرز تعلیم کیسا تھا؟ عزیز طالب علموں، مصنف مولانا شبلی نعمانی اپنے مضمون میں مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم میں بتاتے ہیں کہ 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم و تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ علوم وہ تھے جن کو حفظ سے زیادہ تر تعلق تھا۔ بحث طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے، اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا۔ عزیز طالب علموں، یہ ہے سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب ہم سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 2 ہے، مسلمانوں کے طرز تعلیم کے دوسرے دور پر روشنی ڈالیں۔ علوم و فنون بہت تیزی اور وسعت سے بڑھتے گئے۔ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہوئے۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی تھی، بڑے بڑے عالی شان قصر و ایوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی۔ عزیز طالب علموں، اب سوال نمبر 3 ہے، مسلمانوں کے تیسرے دور تعلیم میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں؟ جواب: پہلے اور دوسرے دور میں زیادہ تر فن کی تعلیم ہوتی تھی، لیکن تیسرے دور نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی، جس میں اصلی مسائل سے زیادہ کتاب کی عبارت اور ان کے متعلقات سے بحث ہوتی تھی۔ ان مدرسوں میں فلسفہ و منطق کی تعلیم کا بہت کم اہتمام تھا، اور اکثر نامور مدرسوں میں ان علوم نے رسائی ہی نہیں پائی۔ عزیز طالب علموں، نیکسٹ کوشچن ہے، مسلمانوں کی تعلیم و تدریس کے مراکز کون کون سے تھے؟ جواب ہے، مدارس، پرائیویٹ تعلیم گاہیں اور مساجد وغیرہ شامل ہیں۔ عزیز طالب علموں، سوال نمبر 4 ہے، تعلیم کے لیے جداگانہ قانون کس زمانے میں بنایا گیا؟ جواب ہے، مدرسوں کے قائم ہونے کے دفعتاً کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی۔ نصاب تعلیم قریباً وہی رہا جو پہلے تھا۔ پرائیویٹ تعلیم گاہیں عموماً قائم رہیں، اور حق یہ ہے کہ جب تک ان پر کچھ زوال نہیں آیا، تعلیم بھی نہایت وسعت سے جاری رہی۔ لیکن رفتہ رفتہ ان مدرسوں میں خاص قاعدوں کی پابندیاں شروع ہوئیں، اور سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں تو گویا تعلیم کا ایک جداگانہ قانون پاس کیا گیا۔ عزیز طالب علموں، یہ سوال
4 سوالات بہت اہم تھے جو میں نے آپ کے لیے کلیئر کیا۔ اس کے علاوہ آگے ہے موجودہ تعلیمی اور امتحانی نظام کے حسن و قبح پر ایک مفصل مضمون۔ آپ سمجھ سکتے ہو، آپ لکھ سکتے ہو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں پاکستان کا موجودہ تعلیمی نظام کے خوبیاں کیا ہے، خامیاں کیا ہے، اس کے موجودہ نظام تعلیم کی تباہ کاریوں کے اسباب، ان ساری چیزوں کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے ایک مضمون لکھ سکتے ہو۔ لہٰذا ہم آگے بڑھیں گے نیکسٹ چیپٹر کی طرف۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔